ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کبھی آپ نے خود سے یہ سوالات کیے؟ کبھی آپ نے خود سے ان ساری باتوں کو پوچھنا چاہا؟ نہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں آتا، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم لوگ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے، لیکن ہم لوگوں نے کیا؟ ہم لوگ اس دنیا میں آ کے بیٹھ کے اور کبھی بھی اس دنیا سے واپس جانے کا طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں آ کے اس بری طرح سے پھنس کے کہ ہم میں ہر پل یہی ہوتا ہے کہ بس یہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں، یہ پا لیا، وہ پا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس گئے تو اس بات کی طرف دھیان چلا گیا کہ میں کیوں اس مشکل کے لیے چن لیا گیا۔ حالانکہ ہم لوگوں کا مقصد آگے کی طرف کا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا ہم نے چھوڑ کے چلی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم لوگ ایک ایک کر کے واپس جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس یہ جو گیا ہے بس یہی گیا ہے، کبھی بھی اپنی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ تو اصل انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے اوپر دھیان دیتا ہے، اور جس نے کسی کے جانے سے یہ پا لیا کہ میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور میں بھی آگے جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دے ہوں، تو بس سمجھے وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ اپنی نمازوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتا ہے، وہ اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب آپ کا دل اس دنیا کی رنگینیوں سے بیزار ہو جانا شروع ہو جائے نا، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا ہے۔ جب آپ کا دل بار 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 ذکر الہی کو سننا چاہے، جب آپ کے کان قرآن شریف کی تلاوت کو سننا چاہے، جب آپ کی زبان قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہے، جب آپ کی زبان پہ درود پاک جاری ہونا شروع ہو جائے، جب آپ کی زبان سے ذکر مصطفیٰ نکلنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنے لیے چننا شروع کر دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تو یا تو خود بخود اللہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کھینچ کے اپنی طرف لے آتی ہے۔ تو یہ جو کھینچ کے لائے جانے والے ہوتے ہیں، یہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم میں سے کسی کے اوپر مصیبتیں اور آزمائشیں آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا ہے۔ اور جب آپ سجدوں میں گرنا شروع ہو جائیں تو مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہ رہی ہے کہ یہ بندہ سجدوں کے ذریعے میرے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے اور سجدوں میں دعائیں مانگنی شروع ہو جائے، تو یقین کریں کہ آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی ہم میں سے کسی کے اوپر آزمائشیں اس حد تک بڑھ جائیں اور آزمائشیں ختم ہی نہ ہو رہی ہوں، تو اس بات کا یقین رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کا رونا کس حد تک پسند آ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہ رہی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ دعائیں مانگتا رہے، مجھ سے دعائیں مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے۔ اور اللہ کو آپ کا وہ گڑ گڑانا کس حد تک پسند ہوتا ہے۔ تو جب ہم میں سے کوئی انسان رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور پھر بھی اسے کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا رونا بے انتہا پسند آ رہا ہے، اور اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے آگے مجھ سے مانگتا رہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کا رونا اللہ کی بارگاہ میں اس حد تک قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو آزمائشیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آئی ہوتی ہیں، وہ رحمتوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر اس طرح کی رحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر دیکھتا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ میرے اوپر رحمتیں جو آ رہی ہیں، یہ میری دعاؤں کے بدلے میں آ رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنانا شروع کر دیں۔
شیطان کے وار سے محفوظ رہیں، کیونکہ شیطان یا تو انسان کو مغرور بنا دیتا ہے یا پھر اسے اس حد تک کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کو بھی کچھ بھی نہ سمجھے۔ تو شیطان جب آپ کے اوپر وار کرنا شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی عبادت پہ کرتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا محسوس ہو تو اللہ کے آگے اور بھی قریب ہو جائے اور شیطان کے شر سے خود کو محفوظ رکھے، دعاؤں کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑے رہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان